الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. اس آیت میں بھی اللہ پاک نے طلاق کا ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے، شرعی حکم بیان فرمایا ہے. وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا نکاح ہوا اور مہر متعین ہوا، لیکن ابھی تنہائی نہیں ہوئی تھی، بات کچھ بگڑی اور بات طلاق تک پہنچ گئی اور طلاق ہو گئی. تو ایسی صورت میں یعنی جب کہ مہر متعین ہوا اور خلوت صحیحہ سے پہلے، تنہائی سے پہلے میاں بیوی میں جدائیگی کی کوئی بات پیش آ گئی، تو اللہ نے فرمایا کہ جتنا مہر متعین ہوا تھا فنصف ما فرضتم، جتنا مہر متعین ہوا تھا اس کا آدھا مرد کو ادا کرنا واجب ہے، اگرچہ اس نے عورت کو ہاتھ تک نہ لگایا ہو. الا یہ کہ عورت خود ہی معاف کر دے کہ مجھے نہیں چاہیے تو الگ بات ہے، یا اگر مرد پورا ادا کرنا چاہے تو الگ بات ہے کہ وہ پورا ادا کر دے، لیکن آدھا ادا کرنا تو واجب ہے. تنہائی ہونے سے پہلے اگر طلاق ہو رہی ہے اور مہر شروع میں متعین ہوا تھا، اگر عورت معاف کرنا چاہے تو اس کی اجازت، مرد پورا ادا کرنا چاہے اس کی اجازت. اللہ نے فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، تمہارا معاف کر دینا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. یعنی مرد اگر پورا ادا کر رہا ہے یا عورت اگر معاف کر رہی ہے تو یہ بات تقوی کے زیادہ قریب ہے. اس کے بعد اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. دیکھو، بات چاہے سختی کی ہو، بات چاہے، ظاہر سی بات ہے طلاق جب ہوتی ہے تو آدمی کوئی محبت میں طلاق نہیں دیتا، بلکہ حالات جب اس قدر خراب ہو جائیں کہ بات بننے کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی، ایسی صورت میں طلاق دی جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کہ ایسی صورت میں بھی تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فضل کا، احسان کا معاملہ مت بھولنا. یعنی حالت چاہے محبت کی ہو، حالت چاہے ناگواری کی ہو، حسن اخلاق، عفو، احسان برتنے کی اگر کہیں کوئی صورت نکل آ سکے
تو ضرور احسان کا، حسن اخلاق کا، حسن سیرت کا، حسن کردار کا معاملہ پیش کرنا۔ یہ جملہ اللہ نے اس موقع پر اس لیے بیان فرمایا کہ عام طور پر طلاق کی جب بات آتی ہے تو حقوق ایک دوسرے کے دبا لیے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ موقع حقوق کھانے کا نہیں ہے بلکہ فضل کا موقع ہے، احسان کا موقع ہے، یعنی غیر اختیاری طور پر، تمہارے اختیار میں بھی نہ ہو، غصے کی حالت ہے، تب بھی ایسی صورت میں اللہ نے فرمایا کہ احسان کو اور حسن سلوک کو اگر جدا کرنا ہی ہے، جدائیگی کی نوبت آ ہی گئی، جدا ہونا بری بات، لیکن اگر رہنا ناممکن ہے اور جدا ہونے کی ضرورت آ گئی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ احسان کو ایسے وقت میں مت بھولنا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے باخبر ہے، تمہارے سب کاموں کو دیکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، اور اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے ہی عورتوں کو اس حالت میں طلاق دی جبکہ ان کے لیے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر کر لیا تھا، تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا دینا واجب ہے، الا یہ کہ وہ عورتیں رعایت کر دے اور آدھے مہر کا بھی مطالبہ نہ کریں، یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے رعایت کرے اور پورا مہر دے دے تو اس کی اجازت ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم رعایت کرو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، دونوں رعایت کریں، مرد بھی رعایت کرے، عورت بھی رعایت کرے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں فراخ دلی، کشادہ ظرفی، حسن اخلاق کا برتاؤ کرنا مت بھولو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو عمل بھی تم کرتے ہو، کشادہ ظرفی سے کام لیتے ہو، تنگ دستی میں تنگ دلی کا معاملہ کرتے ہو، جو بھی عمل تم کرتے ہو اللہ یقیناً اسے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔